صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 748 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کن صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا تھا، یعنی اپنے سینے میں جمع کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 انصاری صحابہ نے، ان میں ایک حضرت ابی بن کعب، دوسرے حضرت معاذ بن جبل، تیسرے حضرت زید بن ثابت اور چوتھے حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ حفظ قرآن فقط ان صحابہ کرام میں منحصر کرنا مقصود نہیں تھا، بہت سارے اور بھی حفاظ صحابہ کرام تھے۔ آپ نے جو بیان فرمایا وہ زیادہ مشہور کو بیان فرمایا۔ چنانچہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابو الدرداء، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم بھی حفاظ میں شامل تھے۔ اب پھر یہ قرآن عظیم کتابی شکل میں جمع کیا گیا اور کیوں جمع کیا گیا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ ایک کتابی شکل موجود نہیں تھی جس شکل میں آج قرآن عظیم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا کیا سبب ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں، اس کے لیے صحیح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جو اس کی تمام وضاحت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے۔ یہ جنگ ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو کہتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنے پاس بلایا، وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کہ یہ عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جنگ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے جو حافظ تھے۔ تو یہ عمر نے مجھے کہا کہ بہت سے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، اگر شہادت کا یوں ہی سلسلہ جاری رہا اور حافظ صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع ہونے کا امکان ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن پاک کو لکھوایا تھا آپ اسے ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے اس مشورے پر میں نے یہ کہا کہ آپ مجھے ایک ایسے کام کا مشورہ دے رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ عمر میرے لیے اصرار کرتے رہے، اس کام پر مجھے مائل کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا، اور عمر کا یہ قول کہ اس کام میں خیر ہے آپ ضرور کریں یہ میرے دل میں راسخ ہو گیا، اور میں بھی میری رائے عمر کی رائے کے موافق ہو گئی ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے، یعنی زید بن ثابت یہ روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ کہا کہ اے زید آپ ایک ذہین شخص ہیں اور آپ کے متعلق ہمیں کسی قسم کی بدگمانی نہیں، کیونکہ آپ کا زہد و تقوی یہ سب پر نمایاں ہے اور آپ کاتب وحی بھی رہے ہیں، تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جمع قرآن کا کام کریں اور پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو مجھے کام کہا، اگر وہ مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر پہنچا دو تو میرے لیے یہ آسان ہوتا، لیکن یہ کام یعنی جمع قرآن والا انتہائی دشوار تھا۔ لہذا میں نے ان کی خدمت میں یہی کہا کہ آپ مجھ سے اس کام کا کہہ رہے ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اسی پہ اصرار کرتے رہے کہ اس کام میں خیر ہے آپ یہ کام کریں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلب میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اسی میں بہتری ہے اور یہ کام ہونا چاہیے، چنانچہ میں اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں اس قرآن کے کام میں مشغول ہوا، میں نے جمع قرآن کا کام شروع کیا۔ اس وقت یہ خود فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کسی نے اس کو کھجور کی شاخیں پتوں سے صاف کر کے ان پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی کا ہڈیوں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی نے پتھروں پہ قرآن لکھا ہوا تھا، کسی نے کپڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا ہوا تھا، وہ تمام میرے پاس لاتے رہے اور میں ان کو جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی سب سے آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ مجھے حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ پھر صحیفوں میں جمع شدہ تمام ہم نے قرآن کو صحیفوں میں جمع کر دیا، صفحات پر اس کو لکھ لیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔
آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا، اور پھر آپ کے بعد ام المومنین حضرت بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا۔ یہ بخاری کی پوری روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس روایت سے ضمناً آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ کسی اچھے کام کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں رہے، کیونکہ یہی اشکال حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مسئلہ قیامت تک کے لیے واضح فرما دیا کہ جس کام میں بھلائی ہو، خیر ہو، اور قرآن اور حدیث کی طرف سے کوئی ممانعت بھی نہ ہو، اس کام کو کرنے میں حرج نہیں، اگرچہ اس کا ثبوت سابقہ زمانے میں نہ ہو۔ لہٰذا یہ بہت ہی ایک بڑا اصول ہے، ایک بہت ہی اہم یہ ضابطہ ہے کہ اگر کوئی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا اور اس کام میں بہتری ہے، اخروی فائدے ہیں، اور اس کام کے لیے قرآن یا حدیث میں کوئی ممانعت بھی نہ ہو، تو اس کے کرنے میں حرج نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع قرآن کا یہ کام سر انجام دیا۔ اس کی تائید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 57 پر حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے سند حسن کے ساتھ نقل فرمایا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ مصاحف کا سب سے زیادہ اجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مصحف میں قرآن کو جمع کیا، یعنی باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کیا۔ اب یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جمع قرآن صحابہ کرام سے ہو سکتا ہے اس میں کوئی خطا ہو گئی ہو سکتا ہے اس میں کوئی آیت رہ گئی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ عادل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے عام کرنے کی اپنے بعد مکمل طور پہ ذمہ داری صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جمع قرآن کے بارے میں احتیاط اگر ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس میں غلطی کا امکان نہیں رہا۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ نمبر 57-58 پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک کسی آیت کو قبول نہیں کرتے تھے جب تک اس پر 2 گواہوں کی گواہی طلب نہ کر لیتے، اور آپ کا یہ عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ فقط لکھی ہوئی بات پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ مثلا کسی صحابی نے ایک آیت لا کر دی کہ یہ میں نے لکھی تھی، کوئی پتھر پہ لکھی ہوئی تھی، تو آپ فوراً اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ 2 گواہ طلب کرتے تھے کہ 2 گواہ لائیں کہ کیا واقعی آپ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اس آیت کو باقاعدہ سنا ہے۔ 2 مزید گواہ جب اس پر آ جاتے تھے تب اس کو آپ لکھا کرتے تھے۔ اسی میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ خود حافظ قرآن تھے، پورا قرآن آپ کے سینے میں محفوظ تھا، لیکن آپ قرآن کی حفاظت میں مبالغے کی نیت سے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس میں الحمدللہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن عظیم اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہ بعینہ وہی قرآن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ پھر جیسے کہ ابھی میں نے پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کیا اور آپ نے سنا کہ قرآن عظیم 7 حروف پر جمع ہوا۔ یہ مختلف مصاحف میں لکھا گیا، صحابہ کرام کے پاس مختلف آیات تھیں، انہوں نے لکھی ہوئی تھیں۔ یہ جب جیسے جیسے اسلام پھیلنا شروع ہوا اور دیگر ممالک میں اسلام پھیلا تو کوئی صحابی کسی مقام پر گئے، انہوں نے اپنا جمع شدہ پیش کر دیا، دوسرے صحابی دوسرے مقام پہ گئے، انہوں نے اپنا جمع شدہ پیش کیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی علاقے کے کچھ لوگوں کو ایک صحابی کی روایت ملی جس میں الفاظ کچھ اور تھے، دوسرے لوگوں کو کچھ اور روایت ملی جن میں الفاظ کچھ اور تھے، معانی اگرچہ دونوں کے ایک تھے، کیونکہ حروف کا مطلب آپ کو بتایا کہ الفاظ مختلف ہوں لیکن معنی ایک ہی رہے۔ اس میں پھر اختلافات پیدا ہوئے کہ ایک شخص دوسرے کی تکذیب کرنے لگا، وہ یہ کہتا تھا کہ تم یہ غلط قرآن پڑھ رہے ہو، اصل لفظ تو یہ ہے، دوسرا ان کی تکذیب کرتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح یہ ہے۔
تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس بات کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ قرآن عظیم کے ایک ہی حرف پر پوری امت کو جمع کیا جائے تاکہ اختلافات کا سلسلہ ختم ہو اور خدا نخواستہ کوئی نادانی میں یا کم علمی میں قرآن عظیم کی کسی آیت کا انکار نہ کر بیٹھے۔ لہٰذا صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 746 پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں قرآن جمع کرنے کا مکمل طور پر احوال یا حال بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے میں جہاد کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے معاملہ عرض کیا کہ حضور، میں نے وہاں کے مسلمانوں میں قرآن عظیم کی آیات کے درمیان باہم اختلاف پایا ہے۔ اگر اس معاملے میں آپ نے کوئی تدبیر اختیار نہیں کی تو ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ امت یہود و نصارہ کی طرح اپنی اس کتاب میں جھگڑا کرنا شروع کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس بات کو بیان ہوا تو آپ بھی غور و تفکر میں ڈوب گئے اور آپ کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ڈال دی گئی کہ آپ نے بی بی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ جو مصحف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا آپ اسے ہمیں عنایت کر دیں، ہم اس کی ایک نقل تیار کر کے پھر آپ کو واپس کر دیں گے۔ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قرآن آپ کے پاس بھیج دیا، آپ نے اس کی باقاعدہ ایک نقل تیار کی، اور یہ اکیلے نقل تیار نہیں کی تھی بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اس کام کے لیے مقرر کیا، اور آپ کے ساتھ عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص اور عبد الرحمن بن حارث، یہ 4 صحابہ تھے جن کو آپ نے کہا کہ اس کی آپ نقل تیار کریں۔ اور نقل تیار کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ تقریباً 20 ایسے صحابہ کا انتخاب کیا جو قریشی صحابہ تھے، اور اس جماعت کو وہاں پر آپ نے بٹھایا اور کہا کہ جب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی اس نقل کو لکھیں تو جو لفظ لغت قریش سے ہٹ کر ہو اس کو ہٹا دیں، لغت قریش والا جو قرآن ہے اس کو جمع کریں، یعنی اس لفظ کو لکھیں جو لغت قریش کے مطابق ہے، کیونکہ اصلاً قرآن عظیم لغت قریش پر ہی نازل ہوا تھا۔ لہٰذا اسی طرح اس پورے قرآن کو جمع کر لیا گیا۔ جب اس کی نقل تیار ہو گئی تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ والا قرآن لوٹا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک جو قرآن اب جمع کیا تھا لغت قریش پر، اس کی مختلف نقول تیار کروائیں اور انہیں تمام ممالک کے اندر بھجوا دیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ان کے علاوہ جتنے بھی مصاحف ہیں، جتنے بھی دیگر لغات کے اوپر مصحف جمع ہیں، ان سب کو پہلے دھو دیا جائے، اور دھونے کے بعد انہیں بعد میں ان کے اوراق کو جلا دیا جائے۔ لہٰذا آپ کے حکم کے مطابق پھر یہ نقل شدہ قرآن جو لغت قریش پر جمع تھا، جو آج بعین ہی ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تمام علاقوں میں بھیج دیا گیا، اور اس ایک قرآن کے اوپر پھر تمام امت کو مجتمع کر دیا گیا تاکہ اختلاف وغیرہ سے بچا جا سکے، اور الحمدللہ آج یہ ایک قرآن عظیم ہمارے سامنے موجود ہے، اور سب اس پر متفق ہیں، اور امت اختلاف و انتشار سے محفوظ ہے۔